اور اب کرناٹک کی خبریں تفصیل سے۔ علماء کرام نہ صرف دینی بلکہ سماجی، معاشی اور قانونی میدان میں بھی عوام کی رہنمائی کریں۔ سیاسی میدان میں بھی علماء کرام آگے آئیں۔ بنگلورو میں ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے اجلاس میں ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ موجودہ سیاسی حالات میں علماء کرام کا رول، اس عنوان پر بنگلورو کے سلام سینٹر میں ایک روزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ویلفیئر پارٹی کے ریاستی صدر ایڈوکیٹ طاہر حسین کی صدارت میں یہ تقریب منعقد ہوئی۔ علماء نے ملک کے موجودہ سماجی و سیاسی حالات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ماب لنچنگ، عصمت ریزی کے بڑھتے واقعات، بدعنوانی کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کرنے کی اپیل کی گئی۔ آج کل جو ماحول میں، خاص طور سے ہمارے ملک میں جو بدنظمی ہے اور کرپشن ہے، بے اعتدالی ہے، ظلم ہے، ماب لنچنگ ہے، بے حیائی ہے، عورتوں کو جو بے حیا کر کے خاص طور سے بچوں تک کے درندوں جو لوگ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایسے ناانصاف اور بے اعتدال ماحول کو بدل کر کے ہم بہترین معاشرت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم سب کے لیے ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا باقی، نہ کوئی بندہ نواز۔ اس میں پڑھے لکھے بھی ہیں، اسکول و کالج کے طبقے کے بھی ہیں، علماء بھی ہیں، انجینئرس بھی ہیں، ڈاکٹرس بھی ہیں، بلڈرس بھی ہیں، ہمارے ایڈوکیٹس بھی ہیں، اور بڑے بڑے علماء خطبہ حضرات بھی ہیں۔ انشاءاللہ سب مل کے جب کام کریں گے تو ہمارے حضرت کہا کرتے تھے، کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر اہتمام سے ہوگی۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ علماء ہیں جن کے پاس اچھا علم ہے، ان کے پاس کیریکٹر ہے، اخلاق ہے، امانت داری ہے، اور تھوڑا اگر سیاست کے بارے میں علم حاصل کر لیں تو یہ آگے چل کے لیڈر بن سکتے ہیں، اس بے بس لاچار قوم کو سنبھال سکتے ہیں۔ ہم نے یہ کچھ علماء کو آج یہاں جمع کر بنگلور میں ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیکھیے صاحب، آپ کے پاس موقع ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ آگے اٹھیے، آپ سنبھالیے۔ اور ایک اہم خبر اور، کرناٹک کے رائچور میں کل جماعتی کونسل کے زیر اہتمام مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کی مناسبت سے جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ پروگرام کے دوران کونسل کی جانب سے حال ہی میں منعقدہ تحریری مقابلے میں حصہ لینے والے طلباء کو نقد انعامات اور مومنٹو سے نوازا گیا۔ ایک رپورٹ دیکھیے۔ کرناٹک کے رائچور میں کل جماعتی کونسل کی جانب سے مولانا ابوالکلام آزاد حیات و خدمات کے عنوان سے منعقدہ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے دانشوروں نے کہا کہ مولانا آزاد ایک ہماگیر، ہما جہد شخصیت کا نام ہے۔ وہ بیک وقت مجاہد آزادی، مصنف، عظیم خطیب، مفکر اور فلسفی بھی تھے۔ ایک طرف ادب کے شہسوار تو دوسری طرف ماہر عالم دین۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ایک عظیم قومی لیڈر اور سیاسی میدان کے شہنشاہ تھے۔ جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے روزنامہ سیاست حیدرآباد کے مینیجنگ ایڈیٹر ظہیر الدین علی خان نے شرکت کی۔ جلسے کی صدارت کل جماعتی کونسل کے صدر MIC محمد اقبال نے کی۔ مولانا کی جو زندگی ہے وہ صرف قوم کے واسطے، ہندوستان کے واسطے اور مسلمانوں کے واسطے ہے، اور ہندو مسلم یکجہتی کے واسطے ہے۔ اور ان کی جو بک کے سیل ہے اس میں انہوں چاہتے ہیں کہ انڈو پاکستان ریلیشن شپ ڈیولپ ہے اور ہندو مسلمان ریلیشن ڈیولپ ہے۔ جو پارٹیشن کے جو وہ ہے پرابلمس، اس کو اچھا کرنا چاہیے اور اس کو بھول جانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ مولانا آزاد کے تعلیمات تو تا قیامت چلیں گے۔ انسانیت کی بات کرتے ہیں، وہ مذہب کی بات نہیں کرتے ہیں، اور اسلام کو بھی دوسروں سے جوڑنے کی بات کرتے ہیں۔ اگر مولانا کی فکر اور سوچ کو ہم دیکھیں گے تو وہی ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہے، وہی ہندوستان کا روح۔ حال ہی میں کل جماعتی کونسل کی جانب سے مولانا ابوالکلام آزاد حیات و خدمات پر منعقدہ تحریری مقابلے میں عمدہ مظاہرہ کرنے والے طلباء و طالبات کو نقد انعام اور مومنٹوں سے نوازا گیا۔ تحریری مقابلہ اردو، انگریزی اور کنڑ زبان میں منعقد کیا گیا تھا۔ کل جماعتی کونسل کے جانب سے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ پرائز رکھا تھا۔ فرسٹ پرائز 5,000 کا، سیکنڈ پرائز 3,000 کا اور تھرڈ پرائز 2,000 روپے کا۔ ایسا 3 لینگویجز میں، انگلش، کنڑا اور اردو میں۔ تو 152 بچوں میں سے 3 لینگویجز میں بھی 2 ہو گئے ہیں۔ 14 بچوں کو ہم یہاں پر انعامات دیے ہیں۔ جلسے سے پروفیسر ملن گوڑا، مفتی کریم الدین قاسمی، ECO مانوی MA یونس اور پروفیسر ظہیر الدین نے خطاب کیا اور مولانا آزاد کی حیات و خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ نیوز 18 اردو کے لیے رائچور سے
सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं, बेंगलुरु में शिया मुसलमानों की मरकजी मस्जिद अस्करी की नई इमारत का इफ्तिताह अमल में आया। अंजुमन इमामिया की कोशिश और मकामी मुसलमानों के ताउन से 3 मंजिला इमारत तामीर की गई है। शहर के जॉनसन मार्केट के करीब वाक़ मस्जिद अस्करी की अपनी एक तारीख है। इससे कबल 2 मरतबा मस्जिद की तोसी अमल में आ चुकी है। अब मुसल्लियों की बढ़ती हुई तादाद को देखते हुए इस मस्जिद की दोबारा तोसी अमल में आई है। अंजुमन इमामिया के सदर सैयद जामिन रजा ने कहा कि बैक वक्त तकरीबन 3000 मुसल्ली यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद को जदीद इंडो इस्लामिक फ़न तामीर का खूबसूरत नमूना बनाने की कोशिश की गई है। इस मौके पर मकामी MLA एन हारिस ने अंजुमन इमामिया को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि कोरोना वबा के एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए, क्योंकि कोरोना की वबा अभी ख़त्म नहीं हुई है। बैठने को भी, मिलने को भी कोरोना गया है करके हम सब समझ रहे हैं, इंशाल्लाह वही हो जाए, बट थोड़ा तो केयरफुल रहना भी चाहिए। ये बहुत धोखेदार वायरस है, सीधा सीधा तो नहीं आता है, धोखा से ही, तो वी हैव टू बी केयरफुल विद दैट। Alhamdulillah, let me thank the Almighty Creator first for giving us this opportunity, and mashallah, such a beautiful mosque here. Alhamdulillah. मस्जिद क़ब्रिस्तान कमेटी के अहदेदारों को जिन्होंने जद्दोजहद करके ये मस्जिद को मुकम्मल की, जबकि स्टार्टिंग में जो है मेट्रो था, मेट्रो जो है ये बाबुल हवाज के सामने से ही जा रही थी। जो ओरिजिनल उन्होंने प्लान बनाया था, प्लान हमें मिला था, उस टाइम पे मैं सदर था। मैंने ही जुमा में जो है ऐलान किया था कि इसके बारे में तहकीक करें। उसके बारे में बाकायदा 1 से 10 टाइम जो है बहस हुई कि यहाँ से जा रहा है। बाद में MLA के पास भी गए, बोले कि आप चेंज करो। तो अभी जो MLA साहब आपके सामने बोले कि टोटली लाइन जो है उस साइड में किए थे, ओरिजिनली जो है यहीं से लाइन जाने वाली थी। हम MLA का भी शुक्र